نحمده رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ حضرات کے سامنے کہیں جمعہ سے جو ہے بات چل رہی تھی، اس بات کو آگے اس ہفتہ چھوڑ کر آئندہ سے شروع کروں۔ الگ عنوان سے آج جمعہ جو آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت سورہ عصر پڑھی۔ اس سورت کا ترجمہ سننے سے پہلے بیان کا آغاز ہو جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی اس سورت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا نام نہ ہو۔ چند حضرات انسان رکھتے ہیں نام، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ نام ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ جاندار چیز کی ہو یا بے جان چیز کی ہو، نام ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نام ہوتا ہے اس کا ایک کام بھی ہوتا ہے۔ جو چیز بنتی ہے تو اس کا ایک کام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نام بھی ہے اور اس کا کام بھی ہے ایک، تو اس کام کے بنیاد پر اس کا ایک مقام بھی ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ضرور ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے: نام، کام، مقام۔ بغیر نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بغیر کام کے کوئی ویسٹیج نہیں ہوتی، اور بغیر مقام کے جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور مقام جو ملتا ہے اس کے کام کے بنیاد پر ملتا ہے، نام کے بنیاد پر نہیں ملتا۔ اس کے کام کے بنیاد پر مقام ملتا ہے، اس کے نام کے بنیاد پر مقام نہیں ملتا، پوزیشن نہیں ملتا۔ یہ لائٹ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لائٹ۔ اس کا نام ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا ہے۔ اس کا مقام کیا ملا؟ سب سے اوپر ہے وہ، کیونکہ روشنی دے رہا ہے۔ اس کو نرمی سے پکڑتے ہیں، دھیرے سے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ عزت اس کو اس لیے مل رہی ہے کہ اس کے پاس کام ہے۔ اب ضرور میری صورت کا ترجمہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اس صورت میں بھی کیا کہنا چاہتے ہیں انسان کے بارے میں۔ میں چیزوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ چیزوں کے سمجھانے سے آپ کو اپنی سمجھ آ جائے، آپ کو اپنی سمجھ آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی ایک نام دیا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی مقام دیا ہے۔ تو یہ لائٹ جو ہے اس کا نام ہے، اس کا کام روشنی دینا ہے۔ اس کا مقام سب سے اوپر چھت پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے بڑے نازک سے اس کو پکڑیں گے، رکھیں گے، پھوٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ لیکن ایک لائٹ جو ہے نام تو ہے لیکن کام چھوڑ دے، نام تو لیٹ ہے اس کا لیکن کام نہیں کر رہا، روشنی
نہیں دے رہا. دیکھتے ہیں چیک کر کے وولٹر سب چیک کیا, فالٹ جو ہے خرابی کس میں نکلا؟ لائٹ میں نکلا. اب اس کو عزت مل رہی ہے, لائٹ جاتی ہے, اس کو رکھیں گے بھائی؟ کوئی نہیں رکھے گا. بھائی اتنے دن اس کے ساتھ نرمی کی محبت سے, عزت سے, بڑے شان و شوکت سے اس کو اوپر رکھے ہیں, چلو اس کو اوپر ہی رہنے تو کوئی بھی نہیں رکھے گا. جیسے ہی کام چھوڑ دیا تو اس کو مقام سے اتار دیا جاتا ہے, اس کو مقام سے اتار دیا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہوگا, اس کو کچرے کے ڈبے میں دور سے پھینک دیا جائے گا. پھر ایسی جگہ پر نہ پھینکو کہ بھائی دوسروں کو نقصان ہو جائے گا, اس کو دور پھینک دو. تو ہر چیز کا یہی معاملہ ہے, چاہے فیان ہو یا لائٹ ہو, جو چیز آپ لیں گے تو اس کا مسئلہ یہی ہے. اب کچرے کے ڈبے میں گٹر میں پھینک دیا گیا تو کام نہ ہونے کی وجہ سے پھینک دیا گیا, مقام ختم ہو گیا اس کا, لیکن نام باقی رہتا. گٹر میں بھی اس کو کیا کہیں گے؟ لائٹ ہی کہیں گے. کچرے میں سے اس کو اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے بھائی؟ لائٹ کہیں گے اس کو. نام تو باقی ہے لیکن مقام سے اتر گیا, مقام نہیں رہا, احترام نہیں رہا, اس کے ساتھ نرمی نہیں رہی, اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نام دیا ہے, وہ بھی نام ایسا چن کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کو یہ نام نہیں ملا, کسی دوسری مخلوقات کو یہ نام نہیں ملا, چاہے وہ جنات میں سے ہو, چاہے فرشتوں میں سے ہو, چاہے دیگر بحری خشکی جانوروں میں ہو, دوسری مخلوقات جتنے بھی ہیں, کسی کو بھی وہ نام نہیں ملا جو نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایک نام تو میں اور آپ رکھے ہیں پہچان کے لیے, نام سے بلاتے ہیں, اس کو اٹک سے بلاتے ہیں, آڑے نام سے بلاتے ہیں, یہ پہچان کے لیے, تاکہ سب نام ایک مکس ہو جائیں گے تو پھر کون عبداللہ. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ہم عبداللہ ایک ہی سمجھتے ہیں. عبداللہ کئی نام حدیث میں نام آتے ہیں, لیکن وہ ایک عبداللہ نے کہیں عبداللہ ہے. تو نام جو ہے یہ پہچان کے لیے. ایک اللہ نے رکھا ہے نام مومن کا, یہ نام جو ہے اپنے ناموں میں سے اللہ نے اٹھا کر اب ایک نام رکھا ہے. یہ مومن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مومن. المؤمن والمہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو نام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا, اور کام بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دیا مجھے اور آپ کو. اس کام کے بنیاد پر اللہ نے مقام عطا فرمائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے جنات میں, جنت جتنے بھی ہیں 7 جنتیں ہیں, اس میں درجات ہیں. پہلی جنت, دوسری جنت, تیسری جنت, چوتھی جنت, اس کے درجات ہیں. یہ درجات کیوں؟ حالانکہ جو ہے اب کام جس سطح کا دنیا میں یہ بندہ کیا ہوگا اسی سطح کے حساب سے اس کو مقام ہوگا. کبھی اس کو غلمان جو ہے جنت کے چھوٹے چھوٹے موتی کی شکل کے خوبصورت ایک دم چمکتے ہوئے خوبصورت بچے ہوں گے, وہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے جنت میں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدمت کے لیے لگائیں گے. وہ شراب پلا رہے ہیں اور جو ہے خدمت کر رہے ہیں جنتیوں کا. بعض جنتی ایسے ہوں گے ان کو حوریں جو ہے خدمت کر رہی ہیں, ان کے شراب پلا رہے ہیں, انگور کھلا رہے ہیں, وہاں کا گوشت کھلا رہے ہیں,
ان کے ساتھ دلجوئی کر رہے ہیں، جنت کی حوریں کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے شراب پلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار کرا رہے ہیں، اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو ہے ایک دم خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ مقام کے اعتبار سے ملے گا جنت میں، ورنہ مجھے اور آپ کو اونچا مقام تو چھوڑو، اگر جنت کے دروازے میں بھی جگہ مل جائے تو ہماری قسمت سنور گئی۔ جنت کے گیٹ پر بھی اگر موقع مل جائے، گیٹ کے اندر تو مسئلہ میرا اور آپ کا بن گیا، اور حسد نہیں ہوگا، بھئی وہ تو اوپر چلا گیا میں نیچے رہ گیا، وہ درجات میں کہاں پہنچ گیا میں جو ہے میں کہاں رہ گیا۔ یہ حسد جنت میں نہیں ہوگا، باقاعدہ ملاقاتی بھی ہوگی لیکن حسد نہیں ہوگا۔ جنت ملی، سب سے بڑی دولت ملی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے کام کے بنیاد پر اس کے مقام کو طے کرتے ہیں، کام کی بنیاد پر اس کے مقام کو طے کرتے ہیں۔ جہاں کام چھوٹ گیا، کام سے فارغ ہو گیا، کام کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے مقام میں دراریں آ جاتی ہے، وہ مقام سے بھی اسے چھین جاتا ہے، چاہے نام باقی رہے۔ تو مجھے اور آپ کو نام کام دونوں باقی رکھنا ہے، مقام دینے والے اللہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کام ہی مجھے جو ہے مقام دلائے گا۔ بعض مرتبہ آدمی مصلی پہ بیٹھ کر بدنام ہو رہا، بعض مرتبہ آدمی ممبر پر بیٹھ کر بدنام ہو رہا، حالانکہ صحیح کام کیا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی گالی نہیں دی، لیکن جو ہے عزت دینے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں عزت کے ہیں، ذلت کے بھی اللہ کے خزانے میں ہیں۔ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے ذات پر ایک سنت بنا لی ہے، ایک اصول بنا لیا۔ اللہ کے مرضی کے مطابق جو انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ کوئی اپنے من مرضی سے بنائے ہوئے کام نہیں، اپنے من مرضی سے بنائے ہوئے کام نہیں، یہ وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ خوش ہو جائے تو یقیناً اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں کہ مقام ملنے کے لیے مال کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ بھئی آدمی کو عزتیں ملتی ہے، شہرتیں ملتی ہے، اس کا نام اونچا ہوتا ہے مال کی وجہ سے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی بات ہے۔ اب یہ ذہنوں میں بیٹھی ہے تو چپ نہیں بیٹھے گا آدمی، اس کی کوشش میں لگا رہا۔ حالانکہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، جو سب سے مالدار ہیں وہ آج تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو دنیا میں ویسا مالدار نہیں پیدا ہوا، جس کو نصب العین مال بنا لیا، جس کو یقین کر لیا کہ بھئی اسی مال سے میری عزت ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے، تو پھر یہ سوچ کر اس کے پیچھے لگ گیا تو اللہ اس کو ایسے ذلیل کر دیا، مر کر ہزاروں سال ہو گئے لیکن آج بھی بدنام ہے۔ آج بھی اس سے کوئی اس کا نہ نام رکھتا ہے آدمی، نہ محبت کرتا ہے نہیں؟ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا،
اس کے چاویاں ہاتھیوں پر گھوڑوں پر لاد کر لے جایا کرتا تھا. اس کے چاویاں صرف، سونا نہیں، مال پراپرٹی نہیں ہے بلکہ چاویاں جو رکھنے کا، مال رکھنے کی چاویاں اتنے جو ہے گھوڑوں پر ہاتھیوں پر لاد کر لے جایا کرتا تھا. اتنا مال. فرعون جو ہے وہ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا کھاتا تھا. سونے اور چاندی کے چیزوں کو استعمال کرتا تھا. سونے کی پلنگ بھی، پلنگ جس پر سویا جاتا ہے وہ پلنگ بھی سونے کی، جس پر جو ہے تخت پہ بیٹھتا ہے وہ تخت بھی سونے کا. لیکن یہ سب فیلئر ہے، ناکام لوگ. ایسی ناکامی جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. اب پوری دنیا والے مل کر بھی اس کے نام پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک حرف کا ثواب اسے نہیں ملنے والا، اس کے ایک گناہ معاف نہیں ہونے والے. اس نے جس کو سمجھا وہی چیز اس کو ڈبو دیا. جس کو وہ اپنا کامیابی سمجھا وہی کامیابی اس کو ایسے ناکامیابی میں بدل دیا کہ پھر جو ہے قیامت تک اب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے مردود و ملعون ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو نصب العین عزت جو ملتی ہے وہ مال سے نہیں ہے. ویسے تو ظاہری طور پر وقتی طور پر دنیا میں جس کو سمجھا جاتا ہے بھائی اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو ایک سلام مل جاتا ہے، وہ بھی اس کے سامنے. پیچھے کیا کہیں گے؟ سلام نہیں کہیں گے، بڑا بخیل آدمی ہے، بہت دیا اللہ تعالیٰ لیکن بخیل بہت ہے، بہت کنجوس آدمی، بہت کنجوس آدمی. چاہے وہ سونے کے برتن میں چاندی کے برتن میں بھی کھانا کھلائے تو اس کو بغیر نام رکھے ہوئے کوئی کھا کر چپ نہیں آتا. اب دیکھ لینا، آپ چاندی کے برتن میں کھلاؤ، وہ چاندی کے برتن کو نہیں دیکھیں گے. کھانا تو کھلایا چاندی کے برتن میں لیکن بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دیا، بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی. ماشاءاللہ سب تو کھانا اچھا ہوا لیکن نظام برابر نہیں. آپ چاندی کے برتن میں بھی کھانا کھلائیں گے تب بھی آپ کی تعریف ہونے والی نہیں ہے. ظاہری طور پر تھوڑی عزت مل جاتی ہے، سامنے ہو تو سلام ہوگا، جیسے سلام ہوگا بات ختم. پیچھے جو ہوگا اس کی برائی ہوگی، جتنے بھی مالدار ہوں گے اس کی برائی ہوگی. اور دوسری شکل عزت ملنے کی یہ ہے وہ اعمال سے ملتی ہے. دوسری شکل جو عزت ملتی ہے وہ اعمال سے ملتی ہے. جو اعمال سے عزت ملتی ہے اس کو پیچھے گالیاں نہیں پڑے گی. دیکھو مولانا بدبخت جا رہا ہے ایسا نہیں کہیں گے، دیکھو اللہ والا بزرگ جو ہے نالائق جا رہا ہے، ایسا کوئی کہے گا بھائی؟ پیچھے کہنے سے بھی ڈرتا ہے، حالانکہ پیچھے کہنے سے ڈرتا ہے. کیونکہ اعمال سے جو عزت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے سب کے دلوں میں عزت کو بھر دیتے ہیں. اللہ جی سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں سے ندا لگاتے ہیں میں فلانے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. اس طرح جتنے آسمان میں فرشتے ہیں سب آسمانوں پر یہ آواز جاتی ہے. پھر پہلے آسمان میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان کے اوپر کے فرشتے دنیا پر آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو دنیا والے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عظمت و محبت کرنے پر مجبور ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت اور عظمت کرنے پر مجبور ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت جو مل رہی ہے یہ اعمال کے بنیاد پر مل رہی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے خزانے سے مل رہی ہے، مال سے نہیں. مال سے جو عزت ملتی ہے وہ وقتی طور پر، اعمال سے جو عزت ملتی ہے وہ دائمی طور پر. اس سے بھی پہلے بہت مالدار رہے ہوں گے، ان کا نام باقی نہیں ہے،
ان کے نام تو بستیوں میں، گاؤں میں، علاقوں میں چھوڑو، ان کے خاندان میں، ان کے گھروں میں نام معلوم نہیں. اتنا بڑا مالدار. یہ جو ہے ہندوستان کے آزادی کے لیے جو ہے سب سے پہلے یہ بینک کا نام جو ہے، یہ بینک آف انڈیا، انڈیا بینک جو کہتے ہیں، یہ اصل میں مسلمان نے بنایا ہے اس بینک کو سب سے پہلی فرصت میں. میسور میں خود مسلمان کی ایک بینک اس نے بنائی اور اس بینک کا نام رکھا بینک آف انڈیا. اور اس وقت وہ پورے پیسے ملک کی آزادی کے لیے اس نے لگا دیا. پورے بینک کے پیسے ملک کی آزادی کے لیے استعمال کر دیا سب سے پہلے. اس کا نام کسی کو معلوم نہیں، اس کا نام کسی کو معلوم نہیں. اب نام اس کا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، اس کے پیسوں کی وجہ سے یا بینک بنانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا جو مال خرچ صحیح جگہ پہ ہونے کی وجہ سے، اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کا نام ہے. باقی مالدار ہونے کی وجہ سے نام باقی نہیں رہا، بلکہ وہ پیسے اچھے جگہ پر خرچ ہو گئے جس کی وجہ سے اس کا نام باقی رہا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ان کے گھر والے بھی ان کو بلا دیا. لیکن جو اعمال سے جو عزت ملی ہے وہ ہزاروں سال، 200 سال، 1400 سال ہو گئے دنیا سے جا کر، آج بھی ان کے نام بھی زندہ ہے اور ان کے کام بھی زندہ ہے کہ بھئی حضرت کے کارگزاری، ان کے راتوں کی باتیں، ان کے ماحول کی باتیں، ان کے بیوی بچوں کے گھر کی کہانی سب جو ہے کتاب میں چھپ گئی. آج بتائیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم کیا ہے، اور جو اسی طرح جتنے بھی اللہ والے ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ولی اللہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سب کی زندگیاں محفوظ ہیں. ان کے واقعات جو ہے بتائے جاتے ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو عزت ملتی وہ اعمال کے ذریعے سے ملی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو انسان کو چاہیے کہ عزت ایسی حاصل کرے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے، پھر وہ عزت اس کے موت کے بعد میں بھی زندہ رہے گی. اس کے موت کے بعد میں بھی وہ زندہ رہے گی. تو یہ تمام چیزیں سننے کے بعد میں یقیناً آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نام دیا ہے مومن کا اور کام دیا ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی غلامی کا. عبد کہتے ہیں، ہم سب کون ہیں؟ عبد ہیں. عبد کہتے ہیں غلامی کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب کو غلام بنا دیا. یہ اللہ کی غلامی کرنا یہ کام ہے. اللہ کی غلامی کرنا یہ مستقل ایک کام ہے. تم اللہ کی غلامی کو کرو تو پوری دنیا تمہاری غلامی کرے گی. تم اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھو، پوری دنیا تمہارے سامنے سر جھکائے گی. یہ دستور بن گیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دیا. غلامی یعنی غلامی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے باتوں کو ماننا، وہ جو کہتا ہے اس کو کرنا، وہ جو منع کرے اسے رک جانا، یہ کام ہے. وہ جو کہتا ہے اسے کرنا اور جو منع کرتا ہے اسے رک جانا، یہ کام ہے. اس میں سب آ گیا. نمازیں آ گئی، خلوت کی باتیں آ گئی، اس میں زکوٰۃ آ گیا، حج آ گیا، عمرہ آ گیا، سب عبادتیں آ گئی. اس میں 24 گھنٹے کی غلامی آ گئی. یہ غلامی جب آ گئی، یہ کام آ گیا، تو پھر مقام بھی کیسا؟ مقام اس کا ایسا ہے کہ فرشتے اس کے سامنے اس کی خدمت کریں گے. جنت کی پوری مخلوق اس کی خدمت کرے گی. حوریں اس کی خدمت کر رہی ہے، جنت کی ہر شے اس سے خدمت کر رہی ہے، بے جان چیز بھی اس سے خدمت کر رہی ہے. ایک جنتی جاتے جاتے سوچے گا کہ بھئی ایک پرندہ اڑ رہا ہے، کاش وہ میرے لیے میرا کھانا ہو جاتا.
وہ پرندہ آتا ہے اڑتے ہوئے جنت کے پاس، بھائی مجھے کھانا چاہتے ہو، کباب بنا کر کھانا چاہتے ہو یا شوربہ بنا کر کھانا چاہتے ہو؟ جو اس کی من پسند کی بات کو اظہار کرے گا، فوراً وہ چیز، وہ پرندہ جو ہے اس کے سامنے گوشت ہو جائے گا۔ جو اس کا من پسند کا کھانا ہوگا وہ تیار ہو کر اس کے سامنے حاضر۔ جنت میں جاتے جاتے اس کے درخت کے پھل پودوں کے جو ہے ٹہنیاں جھکے گی اس کی طرف، مجھے کھا لو، مجھے کھا لو۔ اور یہ کھائے گا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے گا، شوق کے لیے کھائے گا۔ وہاں کوئی خواہشات کو پورا کرنا، صرف گویا یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے اور مستی کی جگہ جنت ہے، عیاشی کی جگہ وہ جنت ہے۔ یہاں کچھ دن کے لیے اعمال کریں گے، غلامی کریں گے، تو پھر اس کی عیاشی جنت میں ہوگی۔ مجھے اور آپ کو ایسی عیاشی کی لت لگائیں گے اللہ تعالیٰ، وہ عیاشی دنیا میں بیکار سا، وہ جتنے بھی مال میں رہ کر رہا ہے جو یا بگڑا ہوا کر رہا ہے، ویسی مستی ویسی عیاشی کسی نے دنیا میں نہیں کی جو جنت میں کرے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے مقام دیا، اس غلامی کی وجہ سے مقام کیا ملے گا کہ ہمیشہ کی زندگی عیش والی ہوگی، موج و مستی والی۔ نہ یہ ہم بستری سے تھکے گا، نہ وہاں کے جنت کی بیویوں سے تھکے گا۔ یہاں کیا ہوگا؟ چند سال گزر جانے کے بعد میں جو دلہن کو بڑی محبت سے پیار سے لایا ہوا تھا، جس کا دیوانہ تھا، چند دن کے بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تجھ سے بیزار ہو گیا ہوں میں، تجھ سے تھک گیا میں۔ آدمی اس طرح بولتا، اور وہ اسے کہتی تیرے زندگی میں آ کر میں کیا خوشی دیکھی، کیا سکھ نہیں کھائی، کون سی خوشی نصیب نہیں ہوئی، دنیا میں توج تھا میرے لیے۔ یہ صرف ایک کی نہیں ہر ایک کی کہے گی، ایک کی نہیں ہر ایک کی کہی، چاہے اس کو جو ہے سونے کے انڈے کھلاتے رہو۔ ایک بزرگ وہ ہمیشہ جو ہے عیب ڈھونڈتی ہے، سامنے والے شوہر کے ہاں، دوسروں کے نہیں، اپنے شوہر کی عیب ڈھونڈتی ہے، اس کا ناز ہے۔ ایک بزرگ عورت کے گھر کے اوپر سے اڑے، وہ یہ ہوتا نا جھاڑو، وہ جھاڑو پہ بیٹھ کر اڑ رہے تھے۔ آپ بیوی کے سامنے کہا کہ بیوی نے کہا دیکھو دیکھو کیسا بزرگ ہے، کل میں نے دیکھا کہ جھاڑو پہ بیٹھ کر اڑ رہا ہے، تو بھی ایک بزرگ ہے نام کا۔ اس نے کہا کہ کل میں اڑ رہا تھا میں ہی تھا، وہ کل جو اڑ رہا تھا میں ہی تھا، تجھے دکھانے کے لیے تیرے گھر پہ سے اڑا میں، تاکہ تم مجھے مان لے بزرگ ہوں میں۔ بیوی نے کیا کہا؟ وہی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، تمہیں کیا اڑ رہے تھے؟ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، تمہاری جھاڑو سیدھا نہ تھی۔ پہلے تو تعریف کر رہی تھی، جب پتا چلا کہ شوہر ہے فوراً اس میں عیب نکالا کہ وہی تو کہہ رہا ہوں تم ٹیڑے ٹیڑے چل رہے تھے۔ یہ اس کا حسن ہے۔ یہ ٹیڑھا پن سیدھا کرنے سے زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس کا ٹیڑھا پن اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انسان کے فصلیاں اس طرح گول ہوتی ہے، تو یہ ٹیڑے ٹیڑے نہیں، اس کو سیدھے چاہیے بول کے فصلیاں سیدھا سیدھا رکھ کر جائے گا تو آدمی کیسا لگے گا؟ بہت بھدا لگے گا۔ اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ اس کے فصلیاں ٹیڑے رہے۔ تو اسی طرح، اور ٹیڑھی فصلی سے بنایا گیا اس کو، عورت کو کیا ٹیڑھی فصلی سے بنایا گیا، ٹیڑھا ہی رہے گی۔ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے ٹوٹ جائے گی زندگی۔ نہیں، ایک واقعہ سنا تھا میں کچھ روز پہلے، ایک آدمی کی بیوی جو ہے ندی میں گر گئی۔ اب سب لوگ جو ہے پانی جدھر جا رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بیوی کو، بھائی اس کی بیوی کو جو ہے جدھر پانی جا رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، بہہ کر گئی ہوگی۔ یہ جو شوہر تھا یہ الٹی سمت میں پانی جدھر سے آ رہا ہے اوپر ڈھونڈ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ جب آدمی میں کوئی گرتا ہے تو پانی کے بہاؤ میں جو ہے بہہ کر جاتا ہے،
تم اوپر کیوں ڈھونڈ رہے ہو کہ بھائی میری بیوی جو ہے زندگی بھر الٹا ہی کام کرتی تھی، وہ جو کہتا ہوں اس کے الٹا ہی کرتی تھی، آج وہ جو ہے شاید الٹی اوپر گئی ہوگی، جو بولتے ہیں اس کے خلاف میں۔ ایک بیوی جو ہے ڈرانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی میں ندی گر جاتا ہوں، تھک گئی ہوں، تو سے بیزار ہو گئی ہوں۔ یہ بیچارہ پیر ہاتھ جوڑ رہا ہے، وہ مان رہی نہیں، میں جانے والی۔ جیسے یہ تنگ آ کر کہا جا پڑھ جا، مر جا تیری بلا سے۔ اب جیسے ہی شوہر پڑھ جا بولا تو میں نہیں پڑھوں گی، اب میں نہیں پڑھوں گی، تو گیا اور شوہر کے ضد میں چلنا۔ لیکن اس کی مرمت بھی ایسا نہیں کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے، اس کو دین کے دائرے میں رکھ کر بنائیں گے۔ اس سے بڑھ کر خادمہ دنیا میں کوئی نہیں ملے گی، اس سے بڑھ کر خوبصورت زندگی نہیں ملے گی۔ یہ ایک 15 دن آدمی بھیج کر دیکھیں اپنے بیوی کو، یقیناً 15 دن میں اس کو کھانا یاد آ جائے گا، سونا یاد آ جائے گا، آرام یاد آ جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے، جب سے گئی ہے بڑا جو کمر میں درد شروع ہو گیا ہے، پیروں میں درد شروع ہو گیا ہے، جس کے بغیر چلتا نہیں۔ یہ نمک کی طرح ہے، عورت جو ہے یہ نمک کی طرح ہے، وہ رہے گی تو سواد ہوگا اور نہیں رہے گی تو پریشان۔ کتنے دن پھیکا کھائیں گے؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے اور آپ کو نام بھی دیا ہے اور ایک کام بھی دیا ہے، اور اسی کام کی بنیاد پر مقام بھی دیا ہے، اور وہ مقام جنت کی شکل میں، اللہ کی مرضی کی شکل میں، اللہ کے دیدار کی شکل میں، نبی کے سائے میں جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مقام ایسا مقام عطا فرمایا ہے، رش کریں گے جن کو جس نبی کا قربت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی؟ پوری زندگی نبی کی طرز پر زندگی گزاری، اور جب موت آ گئی تو پھر جو ہے اللہ بھی راضی ہیں، رسول بھی راضی ہیں، اور اللہ کے رسول کے پہلو میں جو ہے مقام مل گیا، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ جس کی خاطر پوری زندگی جو ہے محنت کی ہے، تب جا کے وہ مقام ملا ہے۔ تو یہ مقام ملتا ہے اس کے کام کی وجہ سے۔ تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز کام چھوڑ دے، اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کے مقام کو چھین لیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو مثال دی تھی، یہ لائٹ کا نام لائٹ ہے، اس کا کام روشنی دینا ہے، اور یہ کام جب تک دیتی رہے گی، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے، نرمی سے پیش آئیں گے۔ جیسے ہی یہ روشنی کام دینا چھوڑ دے، پھر اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں گے اور اس کے مقام کو چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مقام کے وہ اعمال ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے کہا قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے میری ذات کی اور انسان کے زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم دے رہے ہیں۔ اپنی ذات کی تو دوسرے صورتوں میں دیے ہیں، لیکن اس میں زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان نقصان اور گھاٹے میں ناکام ہے، لیکن جو ہے پوری انسان کو گھاٹے میں ڈال کر چند لوگوں کو اللہ خود اٹھا رہے ہیں اس میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات، اور تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق، یعنی جو اعمال میری زندگی میں آئے تھے ان اعمال کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک دعوت دینا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیچارے جو ہے اس کو ایک فرقہ بنا کر رکھے، حالانکہ پوری انسانیت کے لیے یہ کام ہے، جو بات ہم تک پہنچے اس خیر کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، یہ کام جو ہے امت کے کندھوں پر رکھا ہے، یہ کام کو امت کے کندھوں پر رکھا ہے۔ تو جیسے ہی دوسروں تک پہنچانا، اور اس پہنچانے کے درمیان میں جو تکلیف ہے اس پر صبر کرنا، جو تکلیف ملتی ہے، کڑوی کسیلی سننا، وقت کا دینا، جان کا لگانا، مال کا لگانا، یہ تھوڑی تکلیف جو جھیل رہی ہے، یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اس پر صبر کر لینا۔ یہ چار قسم کے لوگ اتنا ہی کامیاب ہے، مقام پر رہیں گے، اور جو ہے ان کے ساتھ ان کا نام بھی صحیح رہے گا، ان کا مقام بھی صحیح رہے گا۔ ان کے علاوہ پورے انسان نقصان میں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو اعمال پر، ایمان پر، اور اس اعمال کو، ایمان کو دوسروں تک پہنچانے کی، حق بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ملنے والے تکلیف پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔